کفار مکہ نے اپنا ایک وفد مدینہ شریف بھیجا، اس لیے کہ وہاں یہود و نصارہ پہلے سے رہتے ہیں۔ یہودی تورات کے ماننے والے ہیں، اور نصارہ یعنی عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کو ماننے والے ہیں۔ تو ان سے جا کر پوچھیں، وہ نبیوں کی اولاد ہیں یہ یہودی، انبیاء بنی اسرائیل کافی تعداد میں ان کے اندر تشریف لائے، ان سے جا کر پوچھیں کہ کیا ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مخالفت کر رہے ہیں، ان کی بات، ان کی دعوت کو نہیں مان رہے، تو کیا ہم سچ پر ہیں یا ہم غلطی کر رہے ہیں؟ اب اہل تورات نے یعنی یہودیوں نے تورات میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سب کچھ پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان، نبیوں کے سردار دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، تشریف لے آئیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضور کے آنے کی بشارتیں دی اپنے امتیوں کو، ساتھ ہی یہ تاکید فرمائی کہ جب حضور دنیا میں تشریف لے آئیں تو پھر ہمارا کلمہ چھوڑ دینا، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھنا۔ اب یہودی سارا کچھ جانتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ بنی اسرائیل میں نہیں تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں آپ سرکار کا ظہور ہوا، بنی اسماعیل میں حضور تشریف لائے، اس بات پر وہ جل بھن گئے کہ یہ آخری نبی، نبیوں کا سردار نبی بھی ہمارے ہی لڑی میں سے، ہماری خاندان میں سے ہونا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں سے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ جس کو اعزاز عطا فرمانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہودیوں نے حسد کی بنا پر جھوٹ بولا اور کفار مکہ سے کہا کہ نہیں نہیں، تم ٹھیک ہو، تم جو حضور کی مخالفت کر رہے ہو، دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے ہو، تم ٹھیک کر رہے ہو۔ وہ اور زیادہ، پہلے سے زیادہ حضور کے مخالف بن کر آئے، اور آتے ہی انہوں نے کئی قبیلوں کو اکٹھا کیا اور اعلان جنگ کیا کہ مدینہ شریف پر حملہ کریں اور یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، یعنی حضور کو شہید کر دیں، مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں۔ اور اس وقت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، لیکن اس وقت مخالفت میں سب سے آگے تھے، انہوں نے کئی قبیلوں کو اکٹھا کیا، انہیں تیار کیا، تقریباً 12,000 کا لشکر تیار ہو گیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کیا گیا کہ حضور مکہ سے تو تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر کافروں کا آ رہا ہے، اور یہ سن 4 ہجری کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا تو سرکار نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب فرمایا۔ اب یہاں سے ہمیں سرکار کے اسوہ پاک سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی ضروری کام ہو تو مشورہ کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، ورنہ اللہ تو سرکار تو ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو سرکار نے اپنے صحابہ کو اعزاز عطا فرمایا، ان کی عزت میں اضافہ فرماتے ہوئے اجلاس طلب فرمایا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور ہمارے ایران میں اگر دشمن زیادہ ہو
اور اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے شہروں کے ارد گرد خندق کھود لیا کرتے تھے، گڑھے مٹی نکال کے گڑھے بنا لیا کرتے تھے تاکہ دشمن اندر نہ آ سکے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس مشورے کو پسند فرمایا، قبول فرمایا، اور اپنے صحابی، اپنے غلام حضرت سلمان فارسی کو اعزاز عطا فرما دیا کہ ان کا مشورہ مانا جا رہا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے خندق کا حکم جاری فرما دیا۔ 40 گز خندق کھودنا 10 بندوں کے ذمے لگایا، 5 فٹ چوڑی اور 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق ہر 10 بندوں کے ذمے لگا دی۔ اور نبی پاک علیہ السلام خود بھی مزدوروں کی طرح حضور بھی شامل ہو گئے۔ اپنے سر انور پر حضور بھی مٹی اٹھا کر باہر لاتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام خدمت کے لیے حاضر تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ درس دیا ہے کہ جو بھی کوئی کام کرنا ہو اس میں ساروں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تاکہ انہیں حوصلہ ملے، انہیں اعزاز مل جائے۔ تو سرکار علیہ السلام کے جو سینہ اقدس کے بال مبارک ہیں وہ بھی مٹی سے گرد آلود ہو گئے، اتنی مٹی اٹھائی۔ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، تو چند صحابہ، 6 انصاری صحابہ اور حضرت سلمان ایک اور صحابی، یہ اپنے حصے کی خندق کھود رہے تھے۔ ایک چٹان آ گئی، وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بڑا زور لگایا ان 10 بندوں نے، 10 پاک ہستیوں نے، لیکن چٹان نہ ٹوٹی۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی وہ اور کہیں نہیں جاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، عرض کی حضور یہ معاملہ ہے۔ تو سرکار نے خود کدال پکڑی اور زور سے اس چٹان پر ضرب لگائی، آگ کی چنگاریاں نکلیں۔ تو سرکار نے فرمایا اعطیت مفاتیح الشام، مجھے ملک شام کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ دوسری ضرب لگائی، پھر چنگاریاں نکلیں۔ سرکار نے فرمایا اعطیت مفاتیح فارس، پھر تیسری مرتبہ ضرب لگائی، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا اعطیت مفاتیح الیمن، مجھے یمن کے ملک کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں۔ اب وہاں چند منافق بھی کھڑے تھے، انہوں نے دور جا کے ہنسی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سردی کا سخت موسم، مسلمانوں کے پاس روٹی بھی پوری نہیں ہے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اتنا مفلسی کا عالم ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک کمبل ہے، سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپے تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور حضور خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ مجھے ان 3 ملکوں کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں۔ اب وہ بدبخت حضور کے اس فرمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور عاشقان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خوشی کام میں لگ گئے کہ ہمارے آقا نے فرما دیا ہے تو یہ سارے ملک اسلام کے پرچم کے نیچے آ جائیں گے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی جب حضور کی شریعت کا کوئی مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور کوئی اس مسئلے کو سن کر مذاق اڑائے تو سمجھو یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور جو دل و جان سے سر جھکا لے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے وہ پکا سچا مسلمان ہے۔ آج کے دور میں یہ معیار ہے، جو شریعت کے سامنے سر جھکا دے وہ سچا مسلمان، جو اس میں ہنسی مذاق شامل کر دے وہ اپنے آپ کو منافق سمجھے۔ اور اللہ تعالیٰ منافقت سے بچائے اور ہمیں صحیح انسان بن کر، اچھا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خوشخبری دی، صحابہ کرام محنت کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ مدینہ شریف کے چاروں طرف 3 طرف محفوظ تھے، اور ایک طرف جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا اسی طرف حضور نے خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔
اب جنگی حکمت عملی، آج کل کے جتنے بڑے بڑے فوجی جرنیل ہیں جو اپنے آپ کو کامیاب جنگ میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، وہ مانے یا نہ مانے، وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ حضور نے بطور سپہ سالار کس طرح جنگوں میں حصہ لیا اور اللہ پاک نے کامیابیاں عطا فرمائی۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جب بھی صحابی کا نام آئے تو دل میں یا اونچی آواز سے رضی اللہ تعالی عنہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ خوشنودی کا اللہ نے انہیں قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے۔ میرے حضور کے جو صحابی ہیں رب ان پر راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہیں۔ تو حضرت سخت سردی کا موسم تھا، اسی طرح کا انتہائی سخت سردی کا موسم، اور مسلمانوں کے پاس بہت کم تعداد میں خوراک کا ذخیرہ، ہتھیار بھی بہت کم، اور مقابلے میں 12,000 کا لشکر وہ مکہ سے چل پڑا ہے۔ اور ادھر یہودی 3 قبیلے رہتے تھے، ایک قبیلے کا نام ہے بنو قریظہ، انہوں نے مسلمانوں سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا تو ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے، مسلمان ہماری مدد کریں گے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی تیسری طاقت حملہ کرے گی تو ہم ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ لیکن بنو قریظہ نے بے وفائی کی، انہوں نے معاہدے کو توڑا اور کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کی کہ سامنے سے آپ لوگ حملہ کریں، پیچھے سے مسلمانوں پر ہم مدینہ شریف شہر میں رہتے ہوئے ہم پیچھے سے ان پہ حملہ کریں گے۔ بڑے مشکل حالات تھے، سامنے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمن، گھر بھی محفوظ نہیں تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو فرمایا، جاؤ کافروں کا لشکر آ چکا ہے اور جا کے خبر لے آؤ، حالات بتاؤ کیا حالات ہیں، کس طرح کی تیاری ہے ان کی۔ جب کفار کا لشکر مدینہ شریف کے باہر پہنچا، یکدم حیران ہو گئے کہ سامنے تو خندق کھدی ہوئی ہے، ہم تو حملہ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے یہ ایک بالکل نیا جنگی حکمت عملی تھی۔ ان نے باہر ہی وہ اپنے ٹینٹ لگا دیے، سواریاں بٹھا دیں اور مسلمانوں کا یعنی مدینہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ پتہ نہیں تقریباً مہینہ گزر گیا، نبی پاک علیہ السلام اندر محفوظ بیٹھے ہیں۔ حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا محفوظ جگہ پر چلے جاؤ، اور ایک جگہ پر خندق چھوٹی سی تنگ تھی، ایک کافر عمرو بن عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مدینہ شریف کے اندر آ گیا اور للکار کر کہنے لگا، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی سامنے آ گئے، فرمایا ہاں میں تیرا مقابلہ کروں گا، کیونکہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس نے کہا تو علی ہے؟ جی، تیرے باپ سے میرے بڑے دوستانہ تعلقات تھے، میں نہیں چاہتا کہ تو میری تلوار سے مارا جائے، پیچھے ہٹ جا۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا اور میری تلوار یہ چاہتی ہے کہ تیرا خون پیے، کیوں کہ تو حضور کا دشمن ہے، تو اگر نہیں چاہتا، لیکن علی کی تلوار یہ چاہتی ہے کہ تیرا سر کٹے۔ وہ بڑا غصے میں آ گیا، چلو پھر آ جاؤ۔ جب یہ مقابلہ شروع ہوا، ادھر اللہ اور اس کا رسول کا شیر اور ادھر کافروں کی لومڑی، تو حضرت علی شیر خدا آئے، اس نے کہا جی ہاں پہلے وار کون کرے گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں جنگ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اس دشمنی کو چھوڑ دے اور تو بھی کلمہ شریف پڑھ کے ہمارے ساتھ آ جا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ نہیں ہو سکتا تو پہلے وار تو کر۔ اس نے وار کیا، آپ نے روکا، اور پھر جب حضرت علی شیر خدا نے جوابی وار کیا، دھوڑ اٹھی، گرد و غبار اٹھا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، پتہ نہیں حضرت علی شہید ہوتے ہیں یا اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ جب گرد و غبار اٹھا، دونوں پہلوان آپس میں جنگ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں پر وہ وقت بڑا ہی قیامت کی گھڑیاں تھیں،
یا اللہ اپنے شیر کو فتح عطا فرما، رسول پاک کے شیر کو فتح عطا فرما۔ جب تھوڑی دیر کے بعد گرد تھمی، نیچے بیٹھی، تو سب لوگوں نے، صحابہ کرام نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی دیکھا کہ اللہ کا شیر اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کی گردن کو کاٹ رہا ہے۔ تو نعرہ تکبیر و رسالت بلند ہوا، اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد کسی نے جرأت نہ کی۔ اب جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے موسم کے حوالے سے، اللہ پاک کے سردی کے موسم میں ہماری بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کرے کسی کی نماز رہ نہ جائے، پانی کبھی گرم ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، تو اس عالم میں بھی وہ خوش نصیب ہیں جو جس طرح کا پانی میسر ہو وہ وضو کر کے اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ سخت سردیوں کا موسم، حضور نے حضرت حذیفہ کو بھیجا، جاؤ حالات کا پتہ کر کے آؤ۔ تو پتہ ہے سردی کا موسم تھا اور صحابہ کرام کے پاس اتنے کپڑے بھی تھوڑے تھے اپنے جسم کو بچانے کے لیے، اور اب نبی پاک علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ حضور نے حضرت حذیفہ کو پہلے بلایا، آؤ میرے پاس آؤ، گو تمہارے پاس سردی سے بچنے کے لیے مکمل لباس نہیں ہے، پر اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی۔ حضور نے ان کے پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرا، حضرت حذیفہ کے چہرے پر اپنا دست رحمت پھیرا، اور پھر حضور نے ان کے جسم پر اپنا دست شفقت پھیرا، سردی ختم ہو گئی۔ فرمایا جاؤ اور جا کے معلوم کر کے آؤ کافر کس حالات میں ہیں۔ تو گھوڑے پر آپ بیٹھے اور آپ پر کوئی سردی کا اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ دست مصطفیٰ جو پھر گیا تھا۔ انہوں نے جا کر حالات معلوم کیے، آ کر عرض کی، تو اللہ پاک نے پھر جب صحابہ کرام نے ثابت قدمی کی آزمائش میں کامیاب ہوئے تو سورہ احزاب کی اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو میرے اس احسان کو یاد کرو جب تم نے پہلے ثابت قدمی کر کے مجھے خوش کر دیا، پھر میں رب نے پھر کیا کیا، سخت تیز ہوا چلی سردی کے موسم میں، اور اتنی تیز ہوا جس سے پتھر بھی اڑ اڑ کر کافروں کو لگنے لگ گئے، اور ان کا لشکر تھوڑے ہی وقت میں ہوا کا سامنا نہ کر سکا اور وہ نیست و نابود ہو گیا۔ بلکہ وہ جو سپہ سالار تھا پہلے تو وہ بھاگا اپنے اونٹ پر اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میری کوئی مجال نہیں ہے، یہ ہوا ہمیں کھا جائے گی، لہٰذا بچنا چاہتے ہو تو یہاں سے نکلو۔ تو اس طرح پروردگار عالم نے تیز ٹھنڈی ہوا کے ذریعے اپنے محبوب کی اور اپنے محبوب کے صحابہ کرام کی مدد فرمائی، اور اسی جنگ کا نام غزوہ خندق بھی ہے اور غزوہ احزاب بھی ہے۔ جنگ ایک ہے، نام اس کے دو ہیں، اور سن 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی ان مقدس سورت کی آیتوں سے، سورۃ الاحزاب کی آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رب چاہتا ہے جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھتا ہے، جو میری توحید کا ماننے والا ہے، پہلے وہ ثابت قدم ہو کر دکھائے تو صحیح، پھر رب کی رحمت اس کی مدد کے لیے تیار ہے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو عقیدہ حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ حق کے راستے پر بے شک مشکلات آتی ہیں، لیکن جو کامیاب ہو جائے، کامیابی کا صحرا بھی اسی کے سر پر سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنے محبوب کے احکامات پر، شریعت اسلامیہ کے تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔